نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدال اسلام غریبا و سیعود غریبا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی کے طور پہ شروع ہوا اور یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ جب اسلام انٹرنیشنل آرڈر میں کہیں پہ بھی نہیں تھا، جب اسلام ریاست کے طور پر سامنے نہیں آیا تو اسلام اجنبی تھا، اور آج اسلام ریاست کے طور پر سامنے نہیں ہے۔ ہم قومی ریاستوں، سیکولر جمہوریتوں اور بادشاہتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اسلام کی تقدسات پامال ہو رہی ہے، اسلام یتیم ہے، اور اسلام دوبارہ اجنبی بن چکا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر ریٹائرڈ جنرلز، سیکولر دانشور، سیاسی جماعتیں یا اسلامی گروپس، ان سب کے پاس پاکستان کے ریوائول کا ایجنڈا ان امور کے گرد گھومتا ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سول سپریمیسی اور جمہوریت کا تسلسل۔ ایجنڈا نمبر 2، اکنامک ایجنڈا، برآمدات بڑھانا، جی ڈی پی انکریز کرنا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی گروتھ، میکرو اکنامک سٹیبلٹی اور ریمیٹنسز بڑھانا۔ یہ دوسرا ایجنڈا ہے جو پاکستان کے ریوائول کے لیے رکھتے ہیں۔ تیسرا ایجنڈا ان کے سامنے ہے امریکہ اور چین کو کیسے بیلنس کیا جائے۔ فورتھ ایجنڈا ان کے سامنے ہے کہ کرنٹ انٹرنیشنل آرڈر میں اسلام اور پاکستان کا کیس پیش کرنا، مقدمہ پیش کرنا، جیسے کشمیر یا ناموس رسالت۔ جو پانچواں ایجنڈا ہے وہ اسلامک ورسز لبرل لاس کو پروموٹ کرنے کا ایک کمپیٹنگ ایجنڈا ہے، جیسے وومن رائٹس، منارٹی رائٹس وغیرہ کے لیے اسلامک فریم ورک یا لبرل فریم ورک کو یوز کرنا۔ اور جو آخری ایجنڈا ہے وہ ہے انڈیا اور افغانستان کے بارے میں انٹرنیشنل جو پلانز ہیں اس میں اپنی نیشنل سیکیورٹی اور پاکستان کے مفاد کو کیسے فٹ کیا جائے۔ یہ ایجنڈا پوائنٹس ہیں پاکستان کے اندر اسٹریٹجک سرکل میں ریوائول کے لیے۔ اس ایجنڈے پر ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے، لیکن اس ایجنڈے پہ ڈسکشن کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے ویژن کے لیول کو ایکسپوز کیا جائے۔ مثلا اگر یہ تمام ایجنڈا حاصل ہو بھی جائے تب بھی وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ کشمیر کیسے حاصل ہوگا، یا نہیں، وہ تو ہم سری نگر میں دفن کر چکے ہیں نا۔ وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ دال روٹی کا انتظام کرنے کے بعد غزہ پر بمباری کیسے رکے گی۔ وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ ایجنڈا حاصل کرنے کے بعد ناموس رسالت کا تحفظ کیسے ہوگا۔ ہندو ریاست کا خطے پر اکھنڈ بھارت کا جو راج قائم کرنے کا ایجنڈا ہے اس کو کیسے شکست دیں گے، یا ہمارا جو تباہ ہوتے ہوئے معاشرتی سٹرکچر ہے اس کو کیسے ریپیئر کیا جائے گا، یا امریکہ کو شام، عراق، یمن پر بمباری سے کیسے روکیں گے، یا ہم بجلی، گیس اور پیٹرول کی ادائیگی کو کیسے آسان بنائیں گے، یا گردشی قرضوں، آئی ایم ایف کی غلامی اور اقوام متحدہ میں 5 ویٹو پاور کی غلامی سے ہم کیسے نکلیں گے، یا مشرقی ترکستان میں ہمارے لاکھوں مسلمانوں کو کیمپوں سے کیسے آزاد کریں گے، یا ہمارے مسلم ممالک کے وسائل کو موجودہ گلوبل آرڈر کے چنگل سے کیسے نجات دلائیں گے، یا افریقہ کے وسائل کو نیو کولونیل آرڈر کی جانب سے لوٹ مار کو کیسے ختم کریں گے، یا ہندو ریاست کی مسجدیں جو یتیم ہیں اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کا دفاع کیسے کریں گے، مسلمانوں کو وہ شہید کر رہے ہیں، ان کے گھر مسمار کر رہے ہیں، ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ کیوں بنایا تھا پاکستان؟ یہ کیسا بیس کیمپ ہے؟ یہ ایجنڈا حاصل کرنے کے بعد ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ غزہ میں رفح کراسنگ پر اسرائیلی بمباری جاری ہے، تقریباً تمام آبادی بھوک اور قحط سالی کا شکار ہے، پناہ گزین ہے سارے۔ صہیونی یہود ڈٹائی سے مسلمانوں کو ملیامیٹ کر رہے ہیں۔ کیا جواب ہے ان کے پاس؟ پاکستان کے اندر بھوک، ننگ، افلاس اور بیروزگاری کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ سب سے بڑھ کر یہ امریکہ کی پاکستان کے سیاسی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی اور عدالتی نظام پر جو خوفناک گرفت ہے، یہ کیسے آزاد کریں گے ہمیں؟ اگر ہم یہ سارا ایجنڈا حاصل کر بھی لیں تو فرسٹ آف آل یہ جو ایجنڈا پیش کرنے والے ہیں
انہوں نے موجودہ ریگڈ انٹرنیشنل آرڈر کو ایز اٹ از قبول کر لیا ہے. وہ اس کے نیچے غلامی کو قبول کر چکے ہیں. وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ بارڈر پار وہ خانہ کعبہ کیوں نہ ہو، مسجد اقصی کیوں نہ ہو، کشمیر کیوں نہ ہو، ہندوستان کے مسلمان کیوں نہ ہو، افغانی مسلمان کیوں نہ ہو، ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ان کا وہ سکوپ ہی نہیں ہے جس کے ساتھ پاکستان کے مسلمان سوچتے ہیں. ان لبرل دانشوروں کا، ان ریٹائرڈ جرنلز کا، ان یہ سارے سیاسی پارٹیوں کا، ان کے سکوپ میں ہی یہ نہیں ہے جس کے ساتھ پاکستان کے مسلمان سوچتے ہیں. تو پھر یہ ہمارے لیڈر، ہمارے جنرل، ہمارے دانشور کیسے ہیں؟ کیسے یہ ہمارے دانشور؟ اب آتے ہیں ذرا اس ایجنڈے کی جانب جو یہ لوگ ہمارے سامنے رکھتے ہیں پاکستان کے ریوائول کے لیے. پہلا ایجنڈا کیا ہے؟ دا ڈیبیٹ آف سول ورسز ملٹری سپریمیسی. اوکے، 1 منٹ. یہ ڈسکشن تو اس لیے ہے کہ حق حکمرانی کس کا ہے؟ سیویلین کا ہے کہ ملٹری کا ہے؟ لیکن یہ ڈسکشن کیوں نہیں ہے کہ حکمرانی کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ سیاسی، معاشی، معاشرتی، عدالتی، تعلیمی نظام کیا ہوگا؟ ریاست کی آئیڈینٹی کیا ہوگی؟ وہی سیکولر، وہی قومی ریاست جو موجودہ عالمی آرڈر کے نیچے 5 ویٹو پاور کی پوجا کرے گی اور مغرب کے نام نہاد ضمیر کو جگانے کی کوشش کرے گی، وہ ضمیر جو غزہ کی بلڈنگ کے نیچے دفن پڑا ہوا ہے. حقیقتاً سول سپریمیسی کی اگر آپ سچی بات کریں تو وہ تو ان دانشوروں کو برداشت ہی نہیں ہے. جو یہ دانشور سول سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، جو جمہوری لیڈرز کی بات کر رہے ہیں، ان کو خود یہ برداشت نہیں ہے. کیونکہ عوام جو چاہتے ہیں نا، یہ لوگ کسی اتاترک کے ذریعے سے کرش کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک باقی پالیسیوں کی بات ہے جو پاکستان میں نافذ ہیں، اس میں سول اور فوجی حکمرانوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے. کشمیر، افغانستان، آئی ایم ایف، گلوبل آرڈر، امریکہ، چین، انڈیا، معاشرتی نظام، عدالتیں. کہاں فرق ہے؟ فوجی حکمرانوں کا اور سیاسی حکمرانوں کا کہاں فرق ہے؟ جب ایجنڈا ایک ہے تو جھگڑا تو پھر صرف پاور سٹرگل ہوا نا. جھگڑا تو صرف اقتدار کا ہوا. یہ تو بس طاقت کی لڑائی ہے جس کے لیے سستے دانشور دونوں پارٹیوں کے لیے مفت کے مزدور بنے ہوئے. مجھے بتائیں، تسلسل سے جمہوریت نے 50 سال تک انڈیا کو کیا دیا؟ وہ تو ہر معاشرتی انڈیکیٹر میں پاکستان سے پیچھے تھا. اور جو حالیہ ترقی ہے، یہ تو امریکہ ان کو نواز رہا ہے، ان کو چین کے خلاف کڑا کرنے کے لیے پورا انٹرنیشنل پاور جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کوئی جینوین ڈومیسٹک بیسس پہ تو نہیں کھڑے ہوئے. تو عملاً جو سب سے بڑا ایجنڈا جس کے لیے آپ 70 سال سے لڑ رہے ہیں، سول سپریمیسی، اس کا اینڈ رزلٹ بھی امریکی غلامی ہی ہے. اب وہی نافذ کرنا چاہتے ہیں جو ملٹری حکمران کرنا چاہتے ہیں، وہی غلامی، لیکن پارلیمنٹ سے منظور کر کے. اسلام سول اور ملٹری سپریمیسی کی ڈسکشن کو ونس فار آل سیٹل کر چکا ہوا ہے. خلیفہ چننے کے اختیار امت کا ہے اور ریاست کا تفصیلی ایجنڈا ڈیسائیڈڈ ہے. فورن پالیسی پری ڈیسائیڈڈ ہے، مقبوض علاقوں کی پالیسی پری ڈیسائیڈڈ ہے، انٹرنیشنل آرڈر کو زمیں بوس کرنے کا ایجنڈا ڈیسائیڈڈ ہے. اس کی تفصیلات میں سپیس ہے، ایجنڈا میں نہیں ہے. گلوبل ڈومیننس طے شدہ ہے. مسلم ورلڈ کو مرج کرنے کا ایجنڈا ڈیسائیڈڈ ہے. بارڈر کا خاتمہ ڈیسائیڈڈ ہے. متبادل اکنامک پالیسی، ریاست کے جو محاصل ہیں، اخراجات ہیں، ڈیسائیڈڈ ہیں. کرنسی، کمپنی سٹرکچر، زراعت کی پالیسی، فوڈ سیکیورٹی، سیلف سفیشنسی، سب ڈیسائیڈڈ ہے. فوجی پالیسی ڈیسائیڈڈ ہے. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسلام میں ڈسکشن ڈٹرمنڈ ہے. اس لیے خلیفہ ایکس ہو یا خلیفہ وائی ہو، اورینٹیشن پہ فرق پڑے گا، ایجنڈا پہ فرق نہیں پڑے گا. دوسرا ریوائول کا ایجنڈا کیا ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں آج؟ وہ ہے اکنامک ایجنڈا. برآمدات بڑھاؤ، غیر ملکی سرمایہ کاری لاؤ، جی ڈی پی گروتھ کرو، مین پاور ایکسپورٹ کرو، ریمیٹنسز بڑھاؤ، میکرو اکنامک سٹیبلٹی لے کر آؤ، اکنامک کنیکٹیوٹی کریٹ کرو. میں پوچھتا ہوں، یہ وہی ایجنڈا نہیں ہے جس کے نام پہ کشمیر بیچا گیا؟ اکنامک کنیکٹیوٹی. اور ہمیں کہا گیا کہ ہماری معیشت جنگ کو سہار نہیں سکتی. لیکن چلیں لیٹس موو فارورڈ. اس ایجنڈے کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اگر آپ یہ اکنامک سٹیبلٹی، یہ جی ڈی پی گروتھ، یہ ریمیٹنسز انکریز کر لیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریڈیوس کر لیں، ویئر ول یو اسٹینڈ؟ کیا آپ جاپان اور ساؤتھ کوریا سے زیادہ انڈسٹریلائز ہو جائیں گے؟
امریکہ اپنے جنگی اڈوں کے ساتھ جاپان اور ساؤتھ کوریا میں دندنا رہا ہے اور ان کو اپنے اینٹی چائنا ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہا ہے. آزادی تو پھر بھی نہیں ملی. دا کرنٹ ورلڈ آرڈر از ریگڈ. آپ ایک ریگڈ اکنامک آرڈر میں کتنی جگہ بنا سکتے ہیں؟ گلوبل فائنینشیل گیٹ وے آئی ایم ایف امریکہ کے ہاتھ میں ہے, ورلڈ بینک ویسٹ کے ہاتھ میں ہے, جی ایس پی پلس اسٹیٹس یورپ کے ہاتھ میں ہے, سوئفٹ سسٹم امریکہ کنٹرول کرتا ہے, ہمارے نیول روٹس امریکہ کنٹرول کرتا ہے, ہماری تیل کی قیمتیں امریکہ انفلوئنس کرتا ہے, ایف اے ٹی ایف امریکہ مینج کرتا ہے, ہمارے پاور سیکٹر کی پالیسیاں ویسٹ کے ہاتھوں میں ہیں, ہماری اکنامک مائکرو مینجمنٹ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یا اس کے ملازم کرتے ہیں, ہمارے اسٹیٹ بینک میں $1 ارب رکھنے کے لیے بھی سگنل امریکہ سے آتا ہے. ایس آئی ایف سی میں انویسٹمنٹ کے لیے ہمیں اربوں سے زیادہ امریکہ کی سفارش کرنی پڑتی ہے. گلوبل آرڈر کے ٹھیکیدار آپ کو سیاسی اور معاشی طور پہ کنٹرول کرتے ہیں, تو ان کے ریگڈ نظام میں رہ کر آپ انہیں کیسے ڈیفائی کر سکتے ہیں؟ اٹس کلیئر, اس سسٹم میں کوئی گیم چینجر نہیں ہے. تربیلا, منگلا, سٹیل مل, ایٹم بم, موٹر وے, سی پیک, ایس ایف سی, کچھ بھی گیم چینجر نہیں, کیونکہ اس امریکی گلوبل آرڈر کی باگیں امریکہ کے ہاتھ میں, اور آپ کی کوئی آزاد اکنامک پالیسی نہیں بن سکتی. یہ ایجنڈا موجودہ گلوبل آرڈر میں ویسٹرن سپلائی چین میں ایک سپلائر بننے کی پالیسی ہے. وہ آرڈر, اس گلوبل آرڈر جس کی قیادت ظالم امریکہ کرتا ہے, is it really a way forward؟ اسلام کا ایجنڈا کلیئر ہے. مسلم ورلڈ کے ڈسٹریبیوٹڈ ریسورسز کو یونیفائی کرنا, وہ کیسپین سی کا تیل و گیس ہو, حجاز, امارات, کویت اور عراق کا تیل ہو, قطر کی گیس ہو, پاکستان کی معدنیات ہو, مصر کا کاٹن ہو, پاکستان کا ایگریکلچر ہو, پاکستان, ایران, ترکی, مصر میں موجود انڈسٹریل بیس ہو یا مین پاور ہو, انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس ہو یا دنیا کا مرکز ہو, یہ اسلام کے غلبے کے لیے ضروری ہے. بارڈرز کا خاتمہ, اوپن ٹریڈ, ملکیت عامہ کے قوانین, انرجی ریسورسز کو یونیفائی کرنا, کیپٹل انٹینسو انڈسٹری کو ریاست کے زیر اثر لانا اور اس کے فائدے تمام عوام تک پہنچانا, ریپڈ انڈسٹریلائزیشن, خود کفالت, جدید ٹیکنالوجی کا حصول. اس کے بغیر ہم ہمیشہ عالمی آرڈر کے چوکٹ پر بیٹھے رہیں گے, اور یہ خلافت کے نئے عالمی آرڈر کے قیام سے ہوگا, نیشن سٹیٹ کے لمیٹڈ سکوپ ایجنڈا سے نہیں. اگلی جنڈر ڈیبیٹ کیا ہے؟ یو ایس چائنا کو بیلنس کرنا, کیونکہ پولیٹیکل کنٹرول یو ایس کے پاس ہے, لیکن ہمیں کچھ ڈیفنس اور اکنامک مراعات چائنا سے ملتی ہے. میں پوچھتا ہوں, ہم کب تک اپنے لیے بوائے فرینڈ ڈھونڈتے رہیں گے؟ ہم مرد کیوں نہیں بنتے جبکہ ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے اور ہمارے پاس آئیڈیالوجی بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو شیبان اور بنو بکر بن وائل کے قبائل کے سرداروں سے حکمرانی کی بیعت قبول نہیں کی, کیونکہ وہ پرشین امپائر سے لڑنے سے معذوری کا اظہار کر رہے تھے. اور آپ نے مدینہ کے انصار سے بیعت قبول کی جو ہر سرخ سیاہ سے لڑنے پر تیار تھے, اور صرف 7 سالوں کے اندر آپ نے رومن امپائر کے خلاف موتا کی جنگ کی, اور اگلے 3 سالوں میں اس امپائر پر 2 مزید حملے کیے. آپ کے صحابہ نے ایک وقت میں 2 سپر پاور کے خلاف جہاد کا اعلان کیا, اور قادسیہ میں اور یرموک میں دونوں کو شکست دی. اور اسی قبیلے بنو شیبان کے سپاہیوں نے پرشین امپائر کے خلاف فتح حاصل کی, جنہوں نے اس امپائر کے خلاف لڑنے سے معذوری کا اظہار کیا تھا. یہ ہے وہ عالمی آرڈر جو اسلام قائم کرتا ہے. اگلا ایجنڈا کیا ہے؟ ریوائول کا. موجودہ عالمی آرڈر میں اسلام یا پاکستان کا کیس پیش کرنا, جیسے کشمیر یا ناموس رسالت. کیا کوئی بندہ جس میں ذرا برابر بھی عقل ہے, ذرا برابر بھی شعور ہے, وہ ایک لمحے کے لیے بھی یقین کر سکتا ہے کہ اقوام متحدہ میں نام نہاد مقدمہ پیش کرنے سے انصاف مل جاتا ہے؟ کیا عالمی انصاف آپ کو غزہ, ابو غریب اور گوانٹنامو بے کے نیچے دفن نظر نہیں آتا؟ کیا ناموس رسالت کا تحفظ ہو گیا ہے؟ کہ کشمیر مل گیا ہے؟ کیا توہین قرآن کا سلسلہ رک گیا ہے؟ کیا رزلٹ نکلا مقدمے پیش کرنے سے؟ بتائیں, یہ جو امت مسلمہ کے لیڈران کے دبنگ مقدمے پیش کیے ہیں, کیا رزلٹ نکلا؟ یہ سب کیا مغرب کے کہنے پہ نہیں ہو رہا؟ کیا مسلمانوں نے اپنے تقدسات کا تحفظ ایسے کیا تھا؟ کیا مسجد اقصی کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور صلاح الدین ایوبی نے آزاد نہیں کیا؟ کیا توہین رسالت کے مجرموں کو جیسے ارناط کو صلاح الدین ایوبی نے قتل نہیں کیا تھا؟ دیگر کو عماد الدین زنگی, نور الدین زنگی, سلطان عبدالحمید اور اس سے قبل صحابہ نے تلوار سے سیدھا نہیں کیا؟ کیا ہماری بیٹیوں کی حفاظت ہم نے بنو قینقاع میں تلوار سے نہیں کی؟
کیا محمد بن قاسم ہو یا ہارون رشید، اس نے فوجوں کے ساتھ نہیں کی۔ ہم جانتے ہیں کہ استعمار کی چوکٹ پر اپیلیں کرنے سے نہ توہین قرآن رکے گا، نہ توہین رسالت رکے گی، نہ ہمارے بیٹوں بیٹی اور مساجد کا تحفظ ہوگا۔ ہاں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اور نام نہاد دانشوروں نے شتر مرغ کی طرح سر ریت میں ضرور دبا رکھا ہے۔ یہ کروسیڈر ورلڈ آرڈر ہے اور خلافت سے کم ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، خلاص۔ اور اب آتے ہیں آخری ایجنڈا پوائنٹ پہ، انڈیا اور پاکستان کے بارے میں امریکی ایجنڈے کے اندر اپنے نیشنل سیکیورٹی یا پاکستان کے مفاد کو فٹ کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکی ایجنڈا خطے کے لیے ایک ہے، اکھنڈ بھارت، جو چین اور اس خطے کے مسلمانوں کے خلاف وہ لڑے گی یہ ریاست۔ اور ہماری ریاست کیا کر رہی ہے؟ اس کے سامنے بے بسی سے تماشا دیکھ رہی ہے اور سرنڈر کر چکی ہے۔ اس خطے میں مسلمانوں کی تعداد 70 کروڑ سے زیادہ ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان اور سینٹرل ایشیا۔ لیکن عجیب طرفہ تماشا ہے کہ ہندوستان کی مسجدیں، ہندوستان کے مسلمان یتیم ہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ ہمارے آرمی چیف مادر وطن کی حفاظت سوائے امریکہ کے کرنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے کہتے ہیں کہ افغانستان باڑ میں جائے۔ تو یہ ہے وہ ایجنڈا جس کی یہ بات کر رہے ہیں اور اس کو اکنامک کنیکٹیوٹی کے پیچھے چھپا رہے ہیں، اور جس کے لیے نواز شریف پڑوسیوں سے امن کے نام پر پرچار کر رہے ہیں۔ سنیں، اس قومی ریاست کے اندر ہمارے پاس غلامی کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ تاشقند اسلام آباد سے اتنا ہی دور ہے جتنا کراچی، اور وسطی ایشیا پاکستان میں قائم ہونے والی خلافت میں ضم ہونے والا پہلا یا دوسرا ملک ہوگا۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا ایجنڈا۔ اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ سیکولر ایجنڈا وے فارورڈ نہیں ہے، اس طرح قومی ریاست کے اندر اسلامی انقلاب لانے کا محدود ایجنڈا بھی وے فارورڈ نہیں ہے۔ خواہ وہ تبدیلی آپ عوامی انقلاب سے لائیں، آپ اسلحے کے زور پہ لائیں یا جمہوریت کے ذریعے لائیں، جب تک وہ عالمی آرڈر کے اندر رہے گی، اس کی ناکامی پہلے سے طے شدہ ہے۔ ہم نے مصر میں صدر مرسی کی صورت میں دیکھ لیا ہے، ایران میں خمینی اور خامنئی کی صورت میں دیکھ لیا ہے، افغانستان میں ملا عمر اور اب طالبان 2.0 کی شکل میں دیکھ لیا ہے، ترکی میں ہم نے اردوغان کی شکل میں دیکھ لیا ہوا ہے۔ اس سے آخر میں کچھ بھی نہیں نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر جب تبدیلی کی جدوجہد کر رہے تھے تو اس وقت آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلوبل آرڈر کو چیلنج کرنے والی ریاست کے قیام کے ویژن سے کام کر رہی تھی۔ وہ روم اور فارس کے گلوبل آرڈر کو گرانے والی ریاست قائم کرنے والے تھے۔ اس سے کم ایجنڈا نبوی تبدیلی نہیں ہے، خلافت سے کم تبدیلی نبوی انقلاب نہیں ہے، کیونکہ آخر میں آپ نے بین الاقوامی مجبوریوں کی داستانیں ہمیں سنانی ہے۔ دس انٹرنیشنل آرڈر از ریگڈ، اور نیا ورلڈ آرڈر نہ روس نے بنانا ہے نہ چین نے بنانا ہے۔ انہیں اس ظالمانہ آرڈر میں صرف اپنا حصہ چاہیے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حق ہے اور یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہیں کہ اپنی سوچ اور اپنا ذہن کھولیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق یعنی کریکٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان، تمام آئیڈیالوجی، تمام کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔